12ویں شہید پاکستان، شہید اسلام ڈاکٹر محمد سرفراز غریبی شہید علیہ رحمہ کی مذہبی، ملی اور سماجی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے جملہ سیاسی زعماء، مذہبی قائدین، پیران نظام، ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ کے ساتھ محبت کرنے والے اور ان کے سفر و حضر کے ساتھی جتنے بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں، میں صمیم قلب سے ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بات 2 سے 3 منٹ میں اپنی مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ کی ایک تقریر برمنگھم میں ختم نبوت کانفرنس میں ہوئی۔ آج صبح وہ تقریر طلباء کو سنائی گئی۔ ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ اس تقریر میں ختم نبوت پہ بات کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں اور ذہن میں رہے کہ وہ دور فوجی عامر کا دور تھا۔ فرما رہے تھے کہ حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے اور اسی انداز سے جس طریقے سے واضح نے جد امجد مفتی محمد حسین نعیمی حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے کردار ادا کرتے رہے، اور خاص طور پہ مذہبی معاملات کے اوپر والد گرامی نے اسی طریقے سے مذہبی معاملات کے اوپر جتنے بھی سٹانس لیے، چاہے ان کا تعلق مدارس کے ساتھ تھا، چاہے ان کا تعلق ختم نبوت کے ساتھ تھا، چاہے اس کا تعلق ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، ڈاکٹر سرفراز غریبی شہید نے بھرپور سٹانس لیے اور جس بھی موقف کو اختیار کیا اس موقف سے پھر پیچھے نہیں ہٹے۔ 14 اکتوبر 2008 جب جامعہ نیمیہ کے محدث اعظم کو چھوچوی حال میں تمام مذہبی اور مذہبی سیاسی جماعتیں اکٹھی تھیں، حتیٰ کہ جماعت الدعوہ کے حافظ سعید صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، دہشت گرد حملوں کے بارے میں تمام کا متفقہ فتویٰ یہ آیا جو کہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی علیہ رحمہ نے دیا کہ یہ حرام ہے، پاکستان میں جائز نہیں ہے، نہیں ہونے چاہیے۔ اس موقف پر آغاز میں تمام جماعتیں اکٹھی تھیں، لیکن 2 سے 3 مہینے میں وہ تمام جماعتیں کہاں پہ چلی گئی، اور یہ شکوہ میں نے ان تمام جماعتوں کے سرکردہ سربراہان سے بھی کیا۔ ہمارے پاس قاضی حسین احمد صاحب تشریف لائے، میں نے ان سے بھی کہا، ہمارے پاس تشریف لائے امیر حمزہ، میں نے ان سے بھی یہ بات کہی، دیگر جماعتوں کے بھی لوگ آئے ڈاکٹر صاحب کی شہادت کے موقع کے اوپر، میں نے ان تمام کے سامنے یہ بات رکھی کہ بتائیے فتوے کے اجراء میں آپ ان کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن آج شہادت صرف ان کی کیوں ہو رہی ہے، آپ ان کے ساتھ شامل کیوں نہیں ہیں؟ آپ کہاں پہ سارے چھوٹ گئے، آپ کہاں پہ سارے چلے گئے؟ بتائیے، یا ان کی شہادت غلط ہوئی ہے یا وہ فتویٰ غلط ہے جس میں آپ سارے شامل تھے، کوئی ایک چیز تو غلط ہے، یا پھر آپ لوگوں کا چھپنا غلط ہے۔ اور ان میں سے کوئی بھی مجھے ہی میرے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ آج ہم دوبارہ بات کرتے ہیں فیٹف کی آڑ میں جس طرح بین الاقوامی قوتیں پاکستان کے مذہبی دینی مقامات کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں، کس طریقے سے شب خون مارتے ہوئے منی لانڈرنگ ایکٹ کی مختلف شکوں کو ترمیم کر کے پنجاب کے وقف ایکٹ میں آرڈیننس میں شامل کر دیا گیا، اسلام آباد کا ایکٹ تیار کیا گیا۔ اسمبلیوں نے جب نئے ایکٹ کو اور پرانے ایکٹ کی ترمیم کو منظور کیا تو وہاں پہ اسمبلی میں موجود ممبران کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس ایکٹ کے اندر ہے کیا، موجود کیا ہے۔ اور آج اس آپ ایکٹ کو پڑھ کے دیکھیے، ایک انفارمیشن نہ دینے پر چھوٹی سی مسجد کے صدر کو 2.5 کروڑ تک جرمانہ پے کرنا پڑے گا۔ جس نے کبھی اپنی زندگی میں 2.5 کروڑ تک دیکھے نہیں ہوں گے، پھر جرمانہ پے نہ کرے گا تو پھر وہ اثاثہ جات بیچ کے جرمانہ لیا جائے گا۔
ہم آج کے اس بھرپور ایوان میں حکومت سے اور اعلیٰ مقتدر حلقوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فیٹف کی آڑ میں شاید فیٹف والوں کی طرف سے یہ کہا بھی نہ گیا ہو کہ آپ نے ترمیمیں کرنی ہے. ہم تو یہ تصور کرتے ہیں وہاں سے کہا گیا. ہم یہ تصور نہیں کرتے کہ شاید یہ ہمارے مختلف اداروں کی طرف سے بات ہو رہی ہوگی. ہمارا نہیں خیال ہے. ہم سمجھتے ہیں محب وطن ہے, پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں, لیکن جہاں کہیں پر بھی ایسا ہے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان ترامیم کو واپس کیا جائے. اگر اوقاف آرڈیننس آؤٹ ڈیٹ ہو چکا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ مدارس اور مساجد کے لیے ایک نئے ایکٹ کی ضرورت ہے تو اس نئے ایکٹ کو تشکیل دیا جائے اور اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملا کے تشکیل دیا جائے. بلا شبہ 6 مہینے کے بعد ایک کمیٹی تشکیل پا گئی, اس کے اجلاس شروع ہو گئے, لیکن جب تک قابل قبول ترامیم نئے پیدا شدہ ایکٹ میں یا پنجاب اور دیگر صوبوں کے وقت ایکٹ میں قابل قبول ترمیم نہیں ہوں گے, ہم اپنی اس جائز مطالبے سے نہ پیچھے ہٹیں گے اور ہم اس جائز مطالبے کو حق سمجھتے ہیں اور حق سمجھ کے اس کے اوپر ڈٹے رہیں گے اور ہم میدان عمل میں بھی نکلیں گے. اور ہمیں امید ہے پنجاب کی 52,000 سے زیادہ مسجدوں کے انتظامیہ صدور اور 25,000 سے زائد مدارس کے ناظمین اس مطالبے کے اندر برابر کے شریک ہیں. کوئی اپنی آواز کو بلند کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. ہم ان کی آواز بھی بنیں گے جو اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتا. جگر گوشہ شہید پاکستان, شہید پاکستان ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید, دارالعلوم جامعہ نعیمیہ لاہور. دین کی بات, قرآن کی حدیث کی بات, شریعت کی بات کے اوپر ہم آنچ نہیں آتے. معاملہ جو بھی اس کے لیے ہمارے بزرگوں کی مثال اور تاریخ کے اوراق میں علماء کی سنہری حروف سے لکھی گئی داستانیں ہم نہ ایسے پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں. ہم ان پر عمل کرنا بھی جانتے ہیں, ان پہ عمل پیرا ہونا بھی جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ نے شہادت کا نذرانہ پیش کیا. آج جمع غفیر ان کی شہادت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہے. کوئی اور بھی اسی طریقے سے دین کے سچے راستے پہ چلتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اسے بھی ایسے ہی خراج تحسین پیش کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور حق کی صحیح اور سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے ملک کی وحدت عزیز ہے, ہمیں اپنے ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت عزیز ہے, ہمیں اپنے ملک کی ہر وہ چیز عزیز ہے جس سے ہمارا تعلق ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنہیں اپنا عزیز سمجھتے ہیں انہیں بھی ملک کو اپنا عزیز سمجھنا چاہیے. بار دیگر میں جملہ تشریف لائے ہوئے مانا نصیب آباد اور خصوصیت کے ساتھ میں مانا خصوصی جناب محترم احسن اقبال صاحب کا شکریہ ادا کروں گا, جنرل سیکرٹری مسلم لیگ, کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور ہمارے معنی میں اضافہ کیا. وما علینا